السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے لگ بھگ 1000 سال قبل محمود غزنوی نے سومناتھ پر حملہ کیا، وہاں پر واقع مندر کو تباہ کر دیا اور وہاں سے ملنے والے مال و اسباب کو سمیٹ کر وہ واپس اپنے وطن کو لوٹ گئے۔ اس ایک حملے نے بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ پر ان گنت نقوش چھوڑے ہیں۔ یمین الدولہ ابو القاسم محمود ابن سبتگین المعروف محمود غزنوی سلطنت غزنویہ کا پہلا آزاد حکمران تھا۔ اس نے 999 سے 1030 تک حکومت کی۔ ان کی موت کے وقت اس کی سلطنت ایک وسیع فوجی سلطنت میں تبدیل ہو چکی تھی، جو شمال مغربی ایران سے لے کر بر صغیر میں پنجاب تک، ماوراء النہر میں خوارزم اور مکران تک پھیلی ہوئی تھی۔ سلطان محمود غزنوی نے بر صغیر پر 17 حملے کیے، لیکن ان سب میں سے جو وجہ شہرت بننے والا حملہ ہے وہ سومناتھ پر حملہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سلطان محمود غزنوی نے سومناتھ بت کو کیسے توڑا۔ جب سومناتھ پر حملہ کرنے لگا تو وہاں پر کیا منظر تھا۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک اپیل کروں گا کہ ہم ویڈیو بڑی محنت سے بناتے ہیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ یہ کہانی 415 ہجری کی ہے، جب سلطان محمود غزنوی کو اس کے قابل اعتماد دوستوں نے یہ کہا کہ ہندوستان کے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ موت کے بعد انسان کی روح جسم سے جدا ہو کر سومناتھ کی خدمت میں حاضر ہو جاتی ہے، اور سومناتھ ہر روح کو اس کے کردار اور اعمال کے مطابق نیا جسم عطا کرتا ہے۔ محمود نے جب یہ بے معنی افسانے سنے تو اس کے دل میں جہاد کا جذبہ پیدا ہونے لگا۔ اس مقصد کی خاطر سلطان محمود غزنوی نے 30,000 سپاہیوں کو ساتھ لیا اور 20 شعبان 415 ہجری کو سومناتھ کی طرف روانہ ہوا۔ اس زمانے میں سومناتھ ایک بڑا شہر تھا۔ یہ شہر بحیرہ عرب کے کنارے آباد تھا۔ یہ شہر اپنے عظیم الشان بت کی وجہ سے تمام برہمنوں کے لیے بہت متبرک تھا۔ چونکہ اس بت کا نام سومناتھ تھا، اسی وجہ سے یہ مقام بھی سومناتھ کے نام سے مشہور ہوا۔ سومناتھ مندر کی چھت 56 ستونوں پر کھڑی تھی اور اس کے درمیان میں بت پڑا ہوا تھا۔ اس بت کی لمبائی 5 گز تھی، جن میں 2 گز یہ زمین کے اندر گڑا ہوا تھا اور 3 گز یہ باہر نظر آتا تھا۔ ہندوستان کے تمام باشندے اس وقت سومناتھ کو تمام بتوں کا سردار مانتے تھے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار کے مطابق لفظ سومناتھ 2 الفاظ سوم اور ناتھ کا مرکب ہے۔ سوم مندر کا نام ہے اور ناتھ اس بت کا جو اس جگہ رکھا گیا تھا۔ ہندی زبان میں ناتھ کے معنی بزرگ یا بڑی ہستی کے ہیں، اس لیے سومناتھ کا معنی ہوا بڑی ہستی۔ سومناتھ کا مندر ہندوؤں کے نزدیک بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ جب کبھی سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا تو یہاں تقریباً 2,30,000 آدمی جمع ہوتے۔ ہندوستان کے راجا اس مندر کے اخراجات کے لیے وقتاً فوقتاً گاؤں اور قصبے وقف کرتے۔ اس مندر میں ہر وقت 2000 برہمن پوجا پاٹ کے لیے موجود ہوتے۔ یہ پجاری روزانہ سومناتھ کے بت کو گنگا کے پانی سے دھویا کرتے۔ واضح رہے کہ سومناتھ اور گنگا کا درمیانی فاصلہ 600 کوس کا تھا۔ ان پجاریوں نے مندر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سونے کی ایک زنجیر باندھی تھی، جس کا وزن 200 من تھا۔ اس زنجیر میں چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں لگی تھیں۔ پوجا پاٹ کے وقت اس زنجیر کو ہلایا جاتا
جس کی وجہ سے تمام پجاری پوجا کے لیے مندر میں داخل ہو جاتے۔ یہاں مندر میں 500 گانے بجانے والی عورتیں تھیں اور 300 مرد سرنگیاں بجانے کے لیے تھے۔ پجاریوں کے سر اور داڑیاں منڈوانے کے لیے ہر وقت 300 حجام موجود رہتے تھے۔ ہندوستان کے راجا اکثر اپنی بیٹیوں کو اس مندر کی خدمت کے لیے بھیجا کرتے، جو پھر ہمیشہ ساری زندگی اس مندر میں گزارتی۔ جب محمود غزنوی نے سومنات پر حملہ کیا تو سومنات شہر کے باسیوں نے محمود غزنوی کے پاس ایک وفد بھیجا کہ وہ شہر پر قبضہ کریں لیکن سومنات بت نہ توڑیں۔ محمود غزنوی کے وزراء نے بھی محمود کو ایسا کرنے سے روکنا چاہا، لیکن محمود غزنوی نے جواب دیا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ دنیا محمود کو محمود بت فروش کے نام سے یاد رکھے؟ لیکن میں چاہتا ہوں کہ محمود کو دنیا بت شکن کے نام سے ہمیشہ یاد رکھے۔ اور اس کے بعد محمود نے گرز کے ایک وار سے سومنات کا بت توڑا۔ اس بت کے 4 ٹکڑے کر کے ایک حصہ غزنی کی جامع مسجد کے دروازے پر نشان عبرت کے لیے رکھ دیا، دوسرا حصہ محل کے صحن میں رکھ دیا اور 2 ٹکڑے مکہ اور مدینہ بھیجے تاکہ لوگ وہاں ان ٹکڑوں کو دیکھ کر محمود غزنوی کی ہمت اور جرت کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ محمود غزنوی کو اس بت کے توڑنے سے اتنے زر و جواہر مال غنیمت کے طور پر ملے کہ اس کا 10واں حصہ بھی اس سے پہلے کسی بادشاہ کو نہیں ملا تھا۔